الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحدیث الآن عن اخلاق النبوی صلی اللہ علیہ وسلم وحسن الخلق ولذا استمعوا له استماع. آج کا درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم موضوع اخلاق نبویہ، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، اور اسلام نے، قرآن و سنت نے جو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے، اس پہ درس قرآن درس حدیث ہوگا. وَلِذَا اسْتَمِعُوا لَهُ اسْتِمَاعًا، لہذا پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دی اور فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تو اے قرآن کے سننے والے، ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تو دیکھ لے گا کہ جب تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے گا، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تو دیکھ لے گا تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ اس حسن اخلاق کی دولت کو نہیں پاتے الا الذین صبروا، مگر صبر کرنے والے لوگ ہی پاتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس حسن اخلاق کی دولت کو جنتی لوگ ہی پاتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے قرآن پڑھنے اور سننے والے، ایسے موقع پر جب تجھے غصہ آئے تو شیطان تجھے بہکا دے تو بہکانے میں، ورغلانے میں کوشش کرے. اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان تجھے ورغلائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر کیا کر، اللہ کی پناہ مانگ. لا حول شریف پڑھ یا تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. انہو هو السمیع العلیم، بے شک اللہ جل شانہ سننے والا ہے، علم والا ہے.
قرآن نے یہ بڑی زبردست اعلیٰ تعلیمات دی ہیں. یہ ہیں اخلاق کی وہ پیاری تعلیمات جن کو قرآن میں بیان کیا کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں. گہرا دشمن گہرا دوست ہی بنے گا، لیکن برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں تو. اور سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کو اس کے درجہ کمال پہ پہنچانے والے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. کیونکہ علا کا جو لفظ ہوتا ہے عربی میں وہ استعلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں اور اس کے فنکشن استعمال ہوتا ہے وہاں علا استعلاء یعنی بلندی چاہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے زید علی السطح، زید چھت پہ ہے، تو زید چھت پر ہے اور چھت زید کے نیچے ہے. علوی بلندی اس کی ہے جو اس کے اوپر ہے. اللہ جل شان فرماتا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. خلق عظیم کو کمال و اعلیٰ درجے تک پہنچانے والی آپ کی ذات ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ اور عمل اور کردار سے حسن اخلاق کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جان کے دشمن جانی دوست بن گئے، جان کے دشمن جانی دوست بنے، اور ایسے دل فگار عاشق بنے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے وہ قوم جو خونخوار ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کی غمخوار بنی. جو انسانیت کو نہیں جانتی تھی، انسانیت کسے کہتے ہیں، انسانی حدوں کو توڑ بیٹھی تھی، وہ انسانیت میں ایسی داخل ہوئی کہ ایک دوسرے کا غم اٹھانے والے بنے. جس صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، اور قرآن نے اخلاق کریمہ کی تعلیم دی، حسن اخلاق کی تعلیم دی. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حسن اخلاق یہ بہت ضروری چیز ہے. بندے بظاہر نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شاید تہجد بھی پڑھتے ہوں اور بھی نیکیاں، غریبوں کے ساتھ اس نے امداد بھی کر دیتے ہوں، مگر وہ زبان کی سختی اگر پھر بھی اندر ہے تو سب گیا. یہ اہم بات ہے. حسن اخلاق یہ سب سے امپارٹنٹ ہے، ضروری ہے، جو اس کی آج ہمارے معاشرے میں شدید کمی واقع ہو چکی ہے. حسن اخلاق کی صرف منہ سے کہنا سبحان اللہ بسم اللہ، پیچھے کے اس کے چھرا گھونپ دینا، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے. صرف منہ کا ہنستا دیکھنے والا حسن اخلاق والا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق کے لیے یہ چاہیے کہ جیسے ظاہر میں ہے باتیں میں بھی خیر خواہی کرنے والا ہو، پیٹھ پیچھے بھی اچھائی کرنے والا ہو اور اس کی بھلائی چاہنے والا ہو، تو معاملات جب اس سے کیے جائیں تو معاملات میں وہ صحیح اترنے والا ہو، پھر پتہ چل جائے گا یہ حسن اخلاق والا ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ادفع باللتی ہی احسن، ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیں. اور یہی تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کے ہم امت کو اس کا حکم ہوا کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے رہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتا ہے تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ گہرا تیرا دوست بن جائے گا. قرآن کا وعدہ ہے، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے. اس کی ایگزامپل اور مثال دیتے ہیں. غزوہ احد میں جب بہت سے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، آپ کا کلیجہ تک چبایا گیا، اور خود سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے خود دندان مبارک بھی کچھ شہید ہوئے. تو اتنے میں کسی نے عرض کی کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں تو ان کا کام ہی تمام ہو جائے. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون،
اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ اپنے نفع اور نقصان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انی لم ابعث لعانا، میں لان تان کرنے والا، بددعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، انما بُعِثْتُ داعیا الی رحمتہ، اپنے رب کی رحمت کی طرف، اس کے دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کے، داعی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں بد دعا کیسے کروں؟ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خونخوار قوم کا اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا، دعا بھی فرمائی، ہدایت کی، اور ساتھ عذر بھی پیش کیا کہ اللہ یہ اپنی حقیقت کو ہی نہیں جانتے، ان کو حقیقت اچھائی برائی کا بھی پتہ نہیں ہے، اس ڈفرینس کو نہیں جانتے، یہ اپنا ہی برا خود کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ معذور ہے۔ تو اس طرح سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کا بد دعا کرنے کے، جو جانی دشمن سامنے کھڑے ہیں، دانت مبارک بھی شہید ہوئے سرکار کے، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ مبارک چبایا گیا، تو پھر بھی سرکار یہ دعا فرما رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خونخوار قوم سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے لپٹ گئی اور دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ لطف سے کہ جب مہاجر و انصار نے اپنی جائیدادوں کا سوال کیا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے حصے کی جائیدادیں ان کے اور بنو مطلب کے حصے کی جائیدادیں ان کو بخش دی ہیں، تم بھی اپنی جائیدادیں ان کو بخش دو۔ اس طرح سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خونخوار لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر لیا، ان کے دلوں کو جیت لیا، دلوں پہ حکومت جاری کر لی۔ یہ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، اے قرآن کو پڑھنے اور سننے والے، نیکی اور بدی برابر ہیں ہی نہیں، تو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے۔ فَإِذَا الَّذِي، جب تو ایسا کرے گا، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالے گا، جہالت کا خاموشی کے ساتھ جواب دے گا، اسی کے غصہ کرتا ہے تو حلم کے ساتھ یعنی برداشت کے ساتھ جواب دے گا اور بدلہ نہیں لے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دیکھ لے گا کہ تیرے اور اس کے درمیان جو دشمنی تھی وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور اللہ فرماتا ہے یہ حسن اخلاق کی دولت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اس پہ صبر چاہیے، برداشت چاہیے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس حسن اخلاق کی دولت کو جنت ہی لوگ پاتے ہیں۔ اس کا حصہ کن لوگوں کا ہے؟ ذو حظ عظیم ہے، یعنی جنتی لوگ، بڑے حصے والے جنتی لوگوں کو دیکھنا ہو وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے، جنتی لوگ اس کو پانے والے، انہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی برا سلوک ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ 10 گنا برا جواب ریپلائی کر رہے ہوتے ہیں، 10 گنا برا جواب دے رہے ہوتے ہیں، 10 گنا برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے ویسے ہی غلطی ہو گئی تو ہم اس کی ساتھ نسلیں کھنگالنے کی تیار ہیں۔ کسی نے تھوڑا سا نقصان دیا، ہم نے کئی گنا اس کو نقصان پہنچایا، پورے پلین بنانے کر اس کو نقصان دوانے، اس کو ڈسکریج کرنے، ڈی گریڈ کرنے، خراب کرنے، معاشرے میں برباد کرنے کی پوری یعنی کیا کہتے ہیں مہمیں چلائی جاتی ہیں۔ آج معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، گھروں کے گھر برباد ہیں، حسن اخلاق نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بد اخلاقی جو جڑ تک پہنچ گئی، اسی ساری تباہی کی وجہ یہی ہے۔ لہٰذا اس بد اخلاقی کو اپنے اندر سے ہر حال میں نکالیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کما رواہ البخاری ومسلم فی الصحیحین، جیسا کہ امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث پاک کو صحیحین میں نقل فرمایا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔
اور ایسے ہی لوگوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے. یعنی جو حسن اخلاق کے پیکر ہیں وہ جہنم پہ حرام اور جہنم ان پہ حرام کر دی گئی. کما رواہ احمد بن حنبل فی مسندہ و محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، جیسا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، وعن ابی ذر، اور ایک روایت میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم پہ حرام ہے، وہ شخص جہنم پہ حرام کر دیا گیا ہے. وَبِمَنْ تَحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ، اور اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہنم اس پہ حرام کر دی گئی ہے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ، کیا فرمایا؟ لِكُلِّ قَرِيبٍ سَهْلٍ، لِكُلِّ حَيٍّ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ، ہر اس شخص پر جہنم حرام اور وہ جہنم پہ حرام ہے جو نرمی کرنے والا ہے. لِكُلِّ حَيٍّ، آسانیاں کرنے والا، لَيِّنٍ نرمی کرنے والا ہے، قریبٍ سالٍ آسان معاملات کرنے والا ہے، قریبی کی آسانی چاہتا ہے اور آسانی سے معاملات طے کرتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہر ایک کے لیے نرم دل، نرم خو، اچھا رویہ کرنے والا، دل میں اس کی عزت رکھنے والا، آسانیاں چاہنے والا، ایسا شخص جہنم پہ حرام اور جہنم اس پہ حرام کر دی گئی. اور خود سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت اور کردار سے کر کے دکھایا. غزوہ حنین جس میں 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، 5000 فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے. غزوہ حنین، غزوہ بدر میں بھی آئے تھے، غزوہ حنین میں بھی آئے تھے، جس کو قرآن میں باقاعدہ بیان فرمایا. تو غزوہ حنین میں جب مسلمانوں نے کافروں کے 6000 عورتوں اور ان کی بچوں کو قیدی بنا لیا، یعنی کافروں کی عورتیں اور ان کے بچے 6000 یہ مسلمانوں کے قیدی ہو کے آ گئے، یعنی مسلمانوں کے قیدی بن گئے، مسلمانوں نے پہ غلبہ پا لیا. تو کافروں نے، کفار نے ایک پیشکش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، ان بچوں کو، عورتوں کو، یہ قیدی ہو گئے ہیں، ان کو آزاد کر دیں. تو پیکر رحمت تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، عفو و کرم کا وہ مظاہرہ فرمایا کہ وہ خون خوار قوم جو دشمن بننے کے لیے آمنے سامنے تھی، ان کی نسلیں دار اسلام میں داخل ہوئیں. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفار نے، جب کافروں نے پیشکش کی کہ بچے عورتیں رہا کر دیں، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے حصے کے اور بنو مطلب کے حصے کے جتنے قیدی بنتے ہیں بلا عوض رہا کرتا ہوں. وہ عوض دے کے رہا کرنے کا کہہ رہے تھے کہ آپ بدلہ لے لیں، اس کے بدلے میں عوض لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے حصے کے، بنو مطلب کے حصے کے قیدی بلا معاوضہ کے رہا کرتا ہوں. انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیاضانہ انداز دیکھا تو کہنے لگے ہم بھی سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے، اپنے حصے کے قیدی بلا عوض رہا کرتے ہیں، بغیر معاوضہ کے ہم بھی رہا کرتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح رہا کرنا شروع کر دیے تو بنو فزارہ اور بنو سلیم، یہ 2 قبیلے تھے عرب میں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کے قیدی بغیر عوض کے نہیں رہا کریں گے، ہم تو بدلہ لیں گے، پیسے لیں گے، مال لیں گے، عوض لیں گے. تو پیکر رحمت تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق اور عفو درگزر دیکھے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلے سے، اللہ اکبر، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلے سے، یعنی اپنے اماؤنٹ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ ادا کیا اور ان کے قیدی اپنے فدیے سے لے کے ان کو آزاد کر دیا. تو اللہ جل شانہ کی اس فرمان علی شان کی تصدیق کر دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ،
اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ میں، سرکار کے بریلینٹ کریکٹر میں، سرکار کے اخلاقیات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے سرکار کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے اس فرمان ارشان کی سرکار نے عملی پریکٹیکل طور پہ اس کی تصدیق کر کے، عمل کر کے دکھا کے اس کی تصدیق کر دی کہ بے شک اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور مثال، قبیلہ بنو طے، یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا۔ جب یہ سارے قیدی بنا کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو اس میں غلبہ حاصل ہوا اور کافر قید ہو گئے، تو قبیلہ بنو طے قیدی بنا کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان میں حاتم طائی کی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی، چادر نہیں تھی، ایسی خستہ حالت میں تھی۔ تو پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کو اڑا دی۔ ایسا حسن اخلاق اور ایسا عفو درگزر پیش کیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ ایسا حسن اخلاق نہیں پیش کر سکتا جو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، بریلینٹ کریکٹر اور عفو درگزر کا نتیجہ جو نکلا، اس نے جس کے سر پہ سرکار نے چادر اڑائی، اپنے بھائی عدی بن حاتم کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر رحمت سے وابستہ ہو جاؤ کہ ان جیسا کریم اور شفیق انسان میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، قبیلوں کے قبیلے، کنبوں کے کنبے، خاندانوں کے خاندان، یہ کیسے دار اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ دیا، اور یہ وہ پرنسپل اصول ہے جو اللہ نے ساری امت کو بھی دیا سرکار کے توسل سے، ادفع باللتی ہی احسن، چونکہ اس میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر ہے ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں الٹ قانون چل رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی، اچھائی کا بدلہ اچھائی۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی تو ایسے ہی آسان ہے، اچھائی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا تو پھر حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے لیکن برائی کا بدلہ اچھائی، اصل حسن اخلاق تو یہ ہے کہ پتہ چلے کوئی برائی کر رہا ہے، سامنے کوئی غلطی اس نے کی ہے، ناجائزی کی ہے، اس نے تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، تو اگر ذاتی معاملہ ہے تو بالکل معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے، دی نیم آف اللہ، اللہ کے نام کے لیے اس کو معاف کر دے کہ میں نے تجھے بخش دیا، اس سے بدلہ نہ لے، چھوڑ دے۔ تو پھر یہ حسن اخلاق کی اصل یہاں پہ جانچ ہوتی ہے کہ برائی کرنے والے کے سامنے اچھائی کر رہا ہے، یہ ہے حسن اخلاق کا اصل معیار، جس کو سٹینڈرڈ کہتے ہیں نا، یہاں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا حسن اخلاق والا ہے۔ ورنہ اچھائی کا بدلہ تو اچھائی دنیا دیتی ہے، تو اس نے حسن اخلاق کی جانچ نہیں ہو پاتی۔ جانچ ہوتی ہے جب سامنے والا برائی کرے اس کا بدلہ اچھائی، سامنے والا بد اخلاقی کرے جواب میں اچھائی۔ تو یہ جو بابر میں دو ریپلائی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے عمل میں ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کردار دوسرے کا دل جیت لیتا ہے، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے کردار جو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا، اور اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو پھر کیسے خونخوار لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بنے تھے۔ ایک اور عظیم الشان مثال ہے، عثمان بن طلحہ، یہ کلید بردار خانہ کعبہ تھا، یعنی خانہ کعبہ کی چابیاں اس کے پاس ہوتی تھی، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا پہلے، خانہ کعبہ کی چابیاں اس کے پاس تھی۔ تو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابیاں مانگی کہ مجھے چابیاں دو، میں اندر جا کے نوافل ادا کروں، تو اس نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا،
اور کہنے لگا کہ ہر ایک کو چابی مل سکتی ہے مگر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان دیکھ ایک دن وہ آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ کہنے لگا یہ تبھی ہوگا کہ جب قریش ذلیل ہو جائیں گے۔ تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قریش ذلیل نہیں ہوں گے، ان کی عزت کا پھریرا آسمانوں پر لہرا رہا ہوگا، تم دیکھ لینا وہ وقت آئے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا یہ ہیں وہ دن جن میں ہم نے لوگوں کی باریاں رکھی ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہیں وہ دن جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان اپ پہ ہوتا ہے کبھی لو پہ چلا جاتا ہے، اپ ڈاؤن کا سلسلہ زندگی میں ہوتا ہے۔ ہر حال میں ہر شخص ایک رہے ایسا نہیں ہے، ہر حال میں صحت درست رہے ایسا نہیں ہے، ہر حال میں مال رہے ایسا نہیں ہے، اور ہر حال میں غریب رہے ایسا بھی نہیں ہے۔ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے سلسلہ، اور کبھی انسان کے پاس سکھ ہوتے ہیں کبھی دکھ ہوتے ہیں، یہ سلسلہ انسان کی زندگی کے حصے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا حصہ رکھا، لوگوں میں اس کو اللہ پھیرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن ایسا ہے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سوال کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این عثمان بن طلحہ، خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ فرمایا عثمان بن طلحہ کیا ہے؟ ویئر از عثمان طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ وہ جب کانپتے ہوئے سامنے آیا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابیاں لے کے اس کے ہاتھ پہ رکھیں۔ اب دیکھیں اس نے اخلاق دیکھیں، وہ کہہ رہا تھا میں نہیں دوں گا چابیاں کعبے میں، آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، ہر ایک کو ملیں گی آپ کو نہیں ملیں گی۔ مگر جب مکہ فتح ہوا، سرکار بادشاہ اسلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن کے داخل فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اب سرکار جو چاہیں کریں، آرڈر دیں جو چاہیں کریں۔ فاتحانہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، سرکار فاتحانہ داخل ہوئی، جو چاہیں آرڈر دے سکتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ کانپتے ہوئے تھراتے ہوئے سامنے آیا تو عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ چابی رکھتے ہوئے فرمایا یہ لو چابی، یہ چابی قیامت تک تیری نسل کے پاس رہے گی۔ سرکار نے غیبی خبر بھی دے دی کہ ہم ناروا سلوکا حسن اخلاق سے تمہیں بدلہ دے رہے ہیں اور ایسی عطا تمہیں دے رہے ہیں کہ یہ چابی کہیں اور جائے گی بھی نہیں، تیری ہی نسل میں قیامت تک چلتی جائے گی۔ اور آج بھی وہ جس نسل کے پاس وہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ہیں نا، عثمان بن طلحہ کی نسل جاری ہے اور آج قیامت تک جاری رہے گی، چونکہ سرکار رب کی عطا سے علوم غیبیہ پر مطلع تھے، یعنی رب کی عطا کرنے سے سرکار آگاہ تھے، جتنا رب نے آگاہ فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی آگاہی کی بنا پر فرما رہے ہیں کہ یہ چابیاں قیامت تک تیری نسل کے پاس رہیں گی۔ جہاں اس حدیث واقعے سے حسن اخلاق کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی اعلیٰ جھلک نظر آئی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے بغیر کسی اتھارٹی کے، بغیر اللہ کے بتائے کہ یہ چیز تمہارے پاس قیامت تک رہے گی، تیری نسل کے پاس رہے گی، یعنی انڈرسٹوڈ، یعنی فائنلی طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ چابی قیامت تک تیری نسل کے پاس رہے گی، اور اسی کے نسل کے پاس آج بھی ہے اور قیامت تک اسی کی نسل کے پاس رہے گی، چونکہ سرکار نے بتا دیا۔ اور حسن اخلاق ایسا پیش کیا، وہ چابیاں دینے سے روک رہا تھا، پیچھے ہٹا تھا، نہیں دی تھی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دے کے فرمایا قیامت تک تیری نسل کے پاس رہیں گی۔ اور یہ حسن اخلاق وہ چیز ہے جس کے ہاتھ میں یہ دولت آ جائے، ساری رات سوئے گا، ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، سارا دن بشک کام کرے، حسن اخلاق والا ہے، سارا دن روزہ دار رہنے کے درجے والے کو درجہ پا لے گا، اس کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ آئے آپ کے سامنے سند صحیح پیش کرتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی فی سننی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، توجہ رکھیں۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قالت، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ العفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ارشاد فرماتے، یقول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمن لَیُدْرِکُ بِحُسْنِ خُلْقِہِ، بے شک بندہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، لَیُدْرِکُ بِحُسْنِ خُلْقِہِ، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے کیا پالے گا؟ درجۃ قائم اللیل و صائم النہار، بے شک بندہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو ساری رات قائم رہتا ہے، جو ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے اور سارا دن صائم النہار ہوتا ہے، سارا دن اس کا روزہ ہوتا ہے، ساری رات عبادت اور سارا دن روزہ رکھنے والا، ایسا زبردست عبادت گزار، اس کے درجے کو وہ شخص پا لیتا ہے جس کے حسن اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ساری رات وہ نہ کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھ رہا اور سارا دن روزہ دار نہ رہا، کبھی نہ رہا، لیکن حسن اخلاق سے مالا مال ہے، تو اس حسن اخلاق کی دولت کی وجہ سے ساری رات نفل نماز پڑھنے والے اور سارا دن نفلی روزہ رکھنے والے کے درجے کو وہ شخص پا لیتا ہے، یعنی مفت میں اس کو ملا۔ وہ ساری رات جاگ کے پڑھتا رہا، سارا دن روزہ رکھا، مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے، ساری رات 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی رات سردی میں جا رہی ہوتی ہے اور سارا دن کا روزہ، قائم اللیل و صائم النہار، یہ اللہ والوں کی صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی، اور حسن اخلاق والا اس درجے کو ضرور پا لیتا ہے، لَیُدْرِکُ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضرور پا لیتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق کی ضرورت ہے، جو ہمارے اندر سے تیزی سے نکلتا جا رہا ہے۔ اچھا خاصا نمازی ہوگا، بات کرے گا، ایسی زبان کرے گا کہ کھینچی کی طرح کاٹ دے گا، وہ کہتے ہیں کہ کیسی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، نمازی ہے، اس کی زبان سخت دیکھو، بولنے کا انداز دیکھو، اور اس طرح ساتھ والے پڑوسی تنگ ہوں گے، بظاہر نیک ہوگا بندہ، لیکن زبان ببر شیر بن جائے گا، وہ بس کچھ کسی کو چھوڑنا ہی نہیں، اور پھر جب کوئی مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے بیٹھے گا، لوگوں کے عیب اچھالے گا، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ برائی، اور بھائی اپنا سینہ دیکھے، ہمارے اپنے اندر کیا برائیاں ہیں، اپنا سینہ دیکھیں، دوسروں کو بھول جائیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی آج اتنی خراب کر گئی ہے، تباہی مچا گئی ہے کہ گھروں کے گھر اسی کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہے پھر جو آج معاشرے میں ہے۔ لہذا سب سے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سیکھی جائے، حسن اخلاق سیکھے جائیں، حسن اخلاق کو اپنایا جائے، پھر حسن اخلاق پر پابندی سے عمل کریں، جیسے قرآن و سنت نے تعلیم دی اس پہ جم جائیں، پھر دیکھیں حسن اخلاق کیسے آتے ہیں۔ ظاہر ہے برداشت تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے بھی حسن اخلاق کی جب بات فرمائی تو آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، حسن اخلاق کو صبر کرنے والے ہی پائیں گے، صبر کرنے والا پا سکے گا، بے صبرہ نہیں پائے گا۔ اگلا برائی کا بدلہ برائی کر دے، کوئی گالی دے دے، نازیب الفاظ کہہ دے، یہ ڈبل کہہ دے، تو پھر باپ اس سے بھی یہ تو آگے بڑھ گیا، جو جذب کرے گا، برداشت کرے گا، یہ جو برداشت ہے نا، یہ صبر ہے، صبر میں نہیں رک جانا، رک جا، سٹاپ ہو جائے، تو پھر جب یہ اس طرح رکے گا تو پھر اجر عظیم ہے۔ اس لیے آگے پھر قرآن نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اس حسن اخلاق کی دولت کو صرف جنتی لوگ ہی پاتے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھنا ہو تو حسن اخلاق والوں کو دیکھو، اور ہر بندہ اچھائی کے ساتھ اچھائی کو برابر کرتا جائے، اچھائی کے ساتھ اچھائی ہوتی رہے، تو یہاں حسن اخلاق کی جانچ نہیں ہوگی۔ پہلے بھی عرض کر چکا، حسن اخلاق کی وہاں جانچ ہوگی جہاں برائی کرے سامنے والا، برا بھلا کہہ دے، یہ چپ ہو جائے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، اہل بیت اطہار میں سے امام زین العابدین، ان کا نام علی بن حسین، نام علی ہے، امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ تو زین العابدین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ زین کہتے ہیں زینت، بھلا و سنگار، عابدین عابد کی جمع ہے، عابدین عبادت کرنے والے، زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زیب و زینت، عبادت کرنے والوں کا بنا و سنگار یہ تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ساری ایک ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، یہ حال تھا آپ کا عبادت کا،
ایک بار آپ کی لونڈی آپ کو وضو کرا رہی تھی، تو وہ جو وضو والا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو ان کے اوپر آ کے گرا، تو بظاہر غصہ تو آتا ہے۔ آپ نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً قرآن کی آیت تلاوت کر دی۔ وہ نوکر بھی قرآن کا علم جانتے تھے، اس دور میں علم اتنا عام تھا، عام بندوں کو بھی قرآن کے آدھے آدھے عالم ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگی، قرآن کی آیت پڑھ دی، والقاظمین الغیظ، کہ اللہ نے متقی پرہیزگار لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ایک صفت یہ بیان کی، والقاظمین الغیظ، وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو غصہ آیا، اس نے آیت پڑھ دی تو آپ نے فوراً فرمایا، عفی اللہ عنک قظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے قرآن کی دوسری آیت تلاوت کر دی کہ اللہ جل شانہ نے دوسری صفت بھی بیان کی ہے پرہیزگار لوگوں کی، وہ یہ بیان کی ہے والعافین عن الناس، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں حسن اخلاق والے، یہ عافین عن الناس ہوتے ہیں، لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ عاف عفیف سے نکلا ہے، عاف معاف کرنا، یعنی کسی چیز کو ہوئی اس کو بھول جانا کہ ہوا ہی نہیں ایسا، معاف کر دینا، یہ اللہ والوں کی صفت اور متقی پرہیزگاروں کی صفت اللہ نے بیان کی۔ تو آپ لوگوں کے سامنے جب یہ آیت اس نے تلاوت کی تو آل فرمایا، عفی اللہ عنک قد عفوتک، اللہ تجھے معاف کرے، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے اسی لونڈی نے تیسری آیت بھی تلاوت کر دی، واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، احسان کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اذهبی فانت حرۃ لوجہ اللہ، فرمایا جا اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا، چونکہ احسان کرنا ہے اب یہ احسان بھی لے لو۔ تو قرآن کی تیسری آیتوں پہ عمل کر کے دکھا دیا، اور ایسا زبردست اس نے اخلاق پیش کیا جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن نے جیسی صفات بھی امام زین العابدین نے ایسی عملی تو پریکٹیکل کے کر کے دکھا دیا۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کروڑوں حنفی و مسلمانوں کے امام ہیں، جو براہ راست صحابہ کرام سے علم حدیث پڑھنے والے، 7 صحابہ کرام سے براہ راست سند متصل ہے کہ علم حدیث پڑھا، اور 4000 صرف تابعین آپ کے استاد تھے، عام بندے استاد نہیں تھے، یعنی وہ استاد تھے جو صحابہ کی صحبت میں رہنے والے۔ 4000 تابعین صرف علم حدیث کے آپ کے استاد تھے، خود تابعی بزرگ ہیں، یعنی براہ راست ابن سعد کی سند متصل کے ساتھ ثابت کہ آپ نے 7 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ان سے علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث حاصل کیا۔ اتنے بڑے امام، تابعی بزرگ، صحابہ کی صحبت حاصل کرنے والے، کروڑوں مسلمانوں کے امام، ایک بار بازار میں، سرے بازار میں کسی نے زوردار تمانچہ آپ کے منہ پہ مار دیا۔ دیکھو دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، تمانچہ مار دیا، اب وجہ جو بھی ہے اس نے تمانچہ مار دیا، آپ نے سر جھکا لیا، کوئی بدلہ نہ لیا، اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو قاضی کی عدالت میں لے جا کے، اس وقت عدالتیں بڑی پاورفل ہوتی تھیں، کورٹ جس کو کہتے ہیں، اور بدلہ دلایا جاتا تھا، اسلامی عدالتیں تھیں، فرمایا چاہتا تو میں تجھے قاضی وقت کے پاس لے کے اپنا یہی بدلہ لیتا، میں بھی تجھے تمانچہ مار لیتا، برابر ہو جاتا، میرا حق ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ تو نے مجھے تمانچہ مار کے مجھے صبر کرنے کا موقع دیا ہے۔ اب اخلاق دیکھیں امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت کے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بزرگ، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی مجھے منصب وجاہت ملا تو تجھے اپنے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بات ہی ختم کر دی۔ یہ تھے ہمارے ان کے اخلاق جو ساری رات جاگتے تھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 7000 جہاں کی وصال ہوا، 7000 بار قرآن مجید کا ختم کیا، 30 سال تک مسلسل روزے رکھنے والے وہ تابعی بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ اللہ، آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر کے تو دکھائے، آج کرے کوئی ہمارے ساتھ، امام کے ساتھ کوئی کرے تو امام بگڑ جاتا ہے، اس کو حسن اخلاق نہیں پتہ نہیں ہوتا، آگے حسن اخلاق کہتے کیسے ہیں، وہ بگڑ جاتا ہے، پھر وہ اچھے خاصے
جو دین کی طرف آنے والے بندے دین سے بہت بدظن ہوتے ہیں کہ جب دینی بندے کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. اس کو تھوڑی سی بات کہہ دی دوستو آؤٹ ہو گیا. یہ حسن اخلاق چاہیے. حسن اخلاق ہم سب کو چاہیے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کوئی دور دین سے تو نہیں ہو رہا. ہماری مسجد میں بندے آنے لگے، کسی کی غلطی یا سختی سے وہ بندہ نمازی مسجد سے چلا جائے، پھر اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ اسی کے ذمہ گناہ آئے گا جس نے سختی کی، یا اس نے کوئی ایسی طریقہ کیا کہ اس کی وجہ سے نمازی مسجد سے نکلنے لگ جائے. لہذا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ دین کی طرف آئیں، ہماری وجہ سے دین سے دور نہ جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حسن اخلاق کی اعلیٰ دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.